ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال إمامنا وقدوتنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی بڑائی و بزرگی خالق کائنات مالک ارض و سماوات اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہمارا آپ کا ساری انسانیت کا تمام مخلوقات عالم کا تن تنہا خالق مالک رازق پالنہار اور پروردگار ہے، جس الہ العالمین نے ہم کو آپ کو سارے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت اپنی بندگی اپنے احکام اور اوامر کی پابندی کے لیے پیدا کیا. بعد درود و سلام نازل ہو دنیای انسانیت کی سب سے محترم اور مقدس جماعت، سب سے پاکیزہ گروہ جماعت انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص نبیوں اور رسولوں کے سردار اور سرتاج نبی محترم رسول معظم ہادی اعظم رحمت مجسم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر
آپ کے آل و اصحاب پر اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے آپ کے دین، آپ کے راستے، آپ کے طریقے اور لائی ہوئی شریعت کی پیروی کی، سب پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور سلامتی نازل ہو، آمین۔ قابل احترام بزرگوں، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، اللہ تعالی نے دنیا میں ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس کی نعمتیں، اس کے انعامات، اس کی نوازشات انسانوں پر بے شمار اور انگنت ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر ایک انسان اللہ کی چھوٹی بڑی تمام نعمتوں کو گننا اور شمار کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحصوها، تم اسے گن نہیں سکتے۔ یہ انسان کی قدرت اور انسان کے اختیار اور بس کی چیز نہیں ہے۔ اتنی لا تعداد نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ دنیا کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہم کو آپ کو ملی ہے وہ نعمت اسلام ہے، نعمت دین ہے، نعمت توحید ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کرنے کا اعلان کروایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہا کہ آج کے دن ہم نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اپنی نعمت ہم نے پوری کر دی۔ تو یہ نعمت اسلام، نعمت دین، نعمت توحید اور اللہ تعالی کی تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے۔ اور یہ اسلام کی بنیاد جس چیز پر ٹکی ہے، جس کے بغیر اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ایک ایسی چیز جو اسلام کے اندر روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے بدن سے روح نکل جائے تو وہ بدن بے وزن، بے وقعت، بے حیثیت، بے قدر و قیمت ہے، لوگ اٹھا کر کے لے جا کر کے منو مٹی کے اندر دفن کر کے چلے آتے ہیں۔ اس بدن کے وجود کا کوئی وقار اور اس کی کوئی گنتی نہیں رہتی۔ ایسے دین اسلام کا وجود نہیں بچتا ہے اگر ہمارے دین اسلام کی اس دینی زندگی میں ہماری توحید خالص نہ ہو۔ توحید یہ دین اسلام کی روح ہے، توحید یہ دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہے۔ توحید کے بغیر کسی عمل کی قبولیت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ انسان دنیا میں کتنی بڑی بڑی نیکیاں کر کے گزر جائے، کتنے بڑے بڑے اعمال کرتے چلا جائے، اس کی جبین نیاز پر سجدے کی نشانات پڑ جائیں، پوری زندگی راہ خدا میں خرچ کرتا چلا جائے، انسانیت کے لیے، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے بے انتہا مفید اور سود مند اور خیر کا کام کرنے والا بن کر کے جیے، لیکن اگر اللہ کی توحید نہیں ہے تو ان عملوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں یہ اصولی بات بیان فرمائی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلا توحید اور صحیح ایمان اور صحیح عقیدے اور خالص توحید کے ہمارے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے۔ اگر ہماری توحید درست نہیں ہے تو ہمارے عملوں کا کوئی وجود بھی نہیں بچتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اعمال سے پہلے ہمارے لیے ہماری توحید زیادہ اہم ہے۔ اگر یہ خراب ہو گئی، اس کے اندر فساد آ گیا، اس کے اندر بگاڑ آ گیا تو ہمارے اعمال رائگاں اور برباد ہو جائیں گے۔ اسی لیے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ان کے ایک رشتہ دار تھے ابن جدعان، کہا اللہ کے نبی بڑا مہمان نواز آدمی ہے، ویلفیئر اور خیر کے کام
رفاہی کام بہت بڑھ چڑھ کر کے انجام دیتا ہے، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، بے سہارا کی خبر گیری میں پیش رہنے والا ہے، مہمان نواز آدمی ہے۔ اللہ کے نبی اس ابن جدعان کی زندگی کے یہ سارے نیک اعمال اس کے لیے فائدے مند ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں کبھی اپنے رب پر خالص توحید کے ساتھ ایمان نہیں لایا، کبھی اپنے رب کو اس نے معبود حقیقی مان کر کے سارے معبودان باطلہ کا انکار نہیں کیا، اس لیے اس کے یہ اعمال رب کی بارگاہ میں کتنے بڑے بڑے نیک اعمال ہوں، بہت سارے دلائل ہیں میرے بھائیوں۔ میں نے اشارے کے طور پر ذکر کیا کہ بغیر توحید کے ہمارے اعمال کی کوئی گنتی رب کی بارگاہ میں نہیں ہو سکتی۔ علماء کہتے ہیں کہ اعمال کی قبولیت کے لیے 3 بنیادی شرطیں ہیں، ایک تو اللہ کے لیے ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اور تیسرے توحید کے ساتھ ہو۔ اگر توحید نہیں ہے، شرک کا شائبہ آیا تو ہماری زندگی کے سارے اعمال اکارت اور برباد ہو کر کے رہ جائیں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ توحید ہماری زندگی کی اساس، ہمارے عملوں کی بنیاد، ہماری نیکیوں کی قبولیت کا مدار ہے۔ بغیر اس کے ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں، ہماری عبادات، ہماری صلوات، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہماری زکوٰۃ، ہاں ساری چیزیں ان کی کوئی حیثیت اور گنتی نہیں بچتی۔ اور یہ توحید، یہ ہمارے آپ کے وجود کا مقصد ہے، یہ ہماری آپ کی تخلیق اور پیدائش کا اللہ کی طرف سے بنیادی ہدف ہے کہ انسان اللہ کی توحید کے ساتھ جیے۔ ایک انسان اس دنیا میں جیے تو اللہ کی وحدانیت کا کلمہ اور ترانہ پڑھتے ہوئے جیے، یہی انسان کے وجود کا اس دھرتی پر بنیادی مقصد ہے۔ بارہا سنتے ہیں آپ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے پیدا کس لیے کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ کہہ رہا ہے میری اپنی عبادت کے لیے ہم نے سارے انسانوں اور جنوں کو اس دھرتی پر وجود بخشا ہے۔ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ الا لیعبدون کا معنی یہ ہے کہ الا لیوحدون، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ لوگ رہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اور آپ کے پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ میرے بھائیوں، اس حوالے سے یہ توحید کے چند فضائل، ہاں، اور اس کی بنیاد کے حوالے سے کہ یہ ہمارے دین کے اندر کتنا حساس اور اہم مسئلہ ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید دیا ہے تو ہماری بنیادی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ جب کلمے پر غور کریں گے، توحید کا معنی یہ نہیں ہے، آپ اس نقطے کو تھوڑا سنجیدگی اور غور کے ساتھ سننے کی کوشش کریں کہ ہمارا آپ کا یا مسلمانان عالم کا یا ہمارے خاص طور سے بر صغیر کے مسلمانوں کا دعویٰ کیا ہے کہ توحید یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ کی بندگی کرتے رہو، اللہ کو معبود حقیقی مان لو، اللہ کو معبود برحق زبانی کہہ دو، اور پھر اس توحید کی حفاظت کے حوالے سے، اس توحید کے تحفظ کے حوالے سے، اس توحید کو شرک کی آلائشوں، شرک کی نجاستوں اور غلاظتوں اور شرک کے وائرس سے بچانے کی ہمارے یہاں کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی توحید کے حوالے سے حساس نہیں ہوئے، سنجیدہ نہیں ہوئے، اور اس فکر کے ساتھ نہیں جیے اور مرنے کی کوشش نہیں کیے کہ ہماری زندگی میں کسی بھی حال میں شرک کا ذرہ برابر شائبہ نہ آئے، اگر ہماری توحید میں شرک آ گیا تو پھر وہ ہماری توحید رب کی بارگاہ میں خالص توحید نہیں ہے۔ جس توحید کے فضائل، جس توحید کی برکتیں، جس توحید کی نعمتیں اور جس توحید کے ثمرات اور فوائد سارے احادیث اور قرآن کی آیتوں میں ذکر کیے گئے ہیں، وہ توحید خالص، پیور توحید جو شرک سے پاک ہو، شرک کی غلاظتوں سے پاک ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ آپ کلمے پر غور کریں، مشرکین مکہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ لے کر کے آئے،
کلمے میں پہلے کیا ہے؟ ہم نہیں، دین کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے مسلمان کے پاس وقت نہیں ہے، معاف فرمائیے گا۔ ہمیں جس توحید کو کنجی کہا گیا دین اسلام کے داخلے میں، جس کے بغیر اسلام کی زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کلمے کو مسلمان حقیقی طور پر، اور وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اصحاب توحید ہیں، اہل توحید ہیں، انہوں نے بھی صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی نہیں کوشش کی۔ کلمہ اس کے دو جز ہیں۔ علماء عقیدہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اس کلمہ توحید کے دو ارکان ہیں۔ پہلا رکن کیا ہے؟ نفی، عربی میں کہا جاتا ہے نگیٹو، انکار کرنا۔ دوسرے اس بات پازیٹو اس کا جو ہے کہ اقرار کرنا۔ انکار کیا؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ، سوائے اللہ کے، اس بات بعد میں ہے۔ پہلے انکار ہے، مشرکین مکہ سے لڑائی، جنگ، قتال، سارا سب کچھ تام جھام جو اللہ کے نبی اور مشرکین مکہ اور عرب کے لوگوں کے درمیان ہوا، یہ کیا تھا؟ اسی بات پہ تھا کہ وہ لوگ انکار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ کو تو مانا کہ یہ خالق ہے مصیبت کی گھڑیوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے بغیر کامل انکار کے توحید کے خالص ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سارے معبودان باطلہ سے مطلق بائیکاٹ، قطع تعلق، ذرہ برابر کسی طرح کی محبت میں، انابت میں، استعانت میں، توکل میں، خوف میں، عبادت میں، بندگی میں، امید میں، رجا میں، کسی بھی چیز میں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی بھی چیز کی شمولیت اور شراکت اور پارٹنرشپ نہیں ہونی چاہیے۔ انکار مطلق اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم میں، آپ دیکھو، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ پر ایمان لایا۔ پہلے انکار کی بات کہی اللہ تعالیٰ نے۔ طاغوت كُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ، كُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ فَهُوَ الطَّاغُوتُ، رب کو چھوڑ کر کے جس کی بھی عبادت اور بندگی کی جائے وہ طاغوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان کامل اور توحید خالص اور جامع ترین اسلام کے تصور کے لیے ضروری یہ ہے کہ تمام معبودان باطلہ کا کفر اور انکار ہو، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین پر ایمان لایا جائے، تب جا کر کے انسان دین اسلام کی صحیح فکر اور صحیح تصور اور صحیح مزاج کو پا سکتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ انکار کیا ہے؟ شرک سے بیزاری ہے، شرک سے نفرت ہے، شرک سے دوری ہے، شرک سے اجتناب اور پرہیز ہے۔ آپ دیکھو انبیاء کرام کی دعوتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی فلاح و صلاح اور انسانیت کی رشد و ہدایت اور انسانیت کی صحیح رہنمائی اور ان کے صحیح گائیڈنس کے لیے اس دنیا میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ شریعتوں میں اختلاف تھا، احکام اور مسائل میں اختلاف تھا۔ کسی نبی کی شریعت میں بہن سے شادی کرنا جائز ہے، کسی نبی کی شریعت میں جائز نہیں ہے، احکام اور شرائع مختلف تھے، لیکن ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی نبی کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دی کہ شرک کا ذرہ برابر کہیں شائبہ تک داخل ہونے پائے۔ توحید اور شرک سے دوری، معبودان باطلہ کا انکار، طاغوت سے بائیکاٹ اور اللہ واحد سے مکمل تعلق، یہ سارے نبیوں کی دعوت کا خلاصہ اور سارے نبیوں کی تبلیغ و رسالت کا محور و مرکز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ دو باتیں کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا،
ہم نے ہر امت، ہر قوم، ہر علاقے، ہر بستی میں اپنا نبی، اپنا پیغامبر، اپنا رسول اور اپنا مصلح اور ریفارمر بھیج کر کے انسانوں کے لیے ہاں ان کی رہنمائی کا کام کیا۔ کیا تھا ان کی ہدایت کا پیغام، ان کی رہنمائی کا پیغام اور ان کی دعوت اور تبلیغ اور رسالت کا پیغام یہ تھا ان اعبدوا اللہ، کہ اے سارے انسانوں اللہ واحد کی عبادت کرو۔ پہلا پیغام واجتنبوا الطاغوت، صرف یہیں پر کافی نہیں ہو گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، بلکہ دعوتوں کا خلاصہ یہ بھی تھا کہ معبودان باطلہ سے دور رہو۔ طاغوت کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے جن جن کی عبادت اور بندگی کی جا رہی ہے ساروں سے اجتناب کرو، سب سے بائیکاٹ کرو، یعنی شرک توحید کے ساتھ تمہاری زندگی میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ انبیاء کی دعوتوں کا پیغام۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے رب ذوالجلال والاکرام نے کیا کہا؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، لا الہ الا انا فاعبدون۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے نبی، جتنے رسول، جتنے پیغامبر ہم نے بھیجے ہیں، سارے نبیوں اور رسولوں کو اسی بات کی تاکید اور تعلیم دی ہے۔ ہم نے سارے نبیوں کو اسی بات کی وحی کی ہے کہ انہ لا الہ الا انا، کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی الا انا، ای الا اللہ، سوائے اللہ کے، ہاں فاعبدون، اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو۔ کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی، دعوت جو نبیوں کی تھی، جو تمہاری دعوت ہے، جو تمہیں کلمہ دیا، وہی کلمہ سب کا تھا، پہلے انکار کروایا سارے معبودان باطلہ کا، پہلے شرک سے دوری، پہلے شرک سے طہارت، پہلے شرک کی غلاظت سے آزادی، پہلے شرک کی نحوست سے پاکی، اس کے بعد توحید کے دامن میں آنا اور توحید کے کلمے اور اس ترانے کو اپنانا، یہ مومنوں کی ذمہ داری ہے۔ آج ہماری توحید کا کیا حال ہے؟ چلتے پھرتے جانے انجانے میں ہماری زندگیوں میں توحید کے تحفظ کے حوالے سے، توحید کی حفاظت اور صیانت کے حوالے سے کتنی حساسیت اور سنجیدگی پائی جاتی ہے، ہم کتنے چوکنا اور فکر مند رہتے ہیں کہ ہماری توحید کے قریب شرک کا شائبہ تک نہ آنے پائے۔ کتنے لوگ ڈرتے ہیں میرے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو ایمان لائے، توحید کا کلمہ پڑھے اور انہوں نے اپنے ایمان و اسلام میں، ہاں توحید میں ظلم کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہونے دی، اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے اہل توحید کے لیے، کن کے لیے؟ صرف توحید کا دم بھرنے والوں کے لیے نہیں، توحید کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے نہیں، اور یہ دعویٰ کرنے والوں کے لیے نہیں کہ میرے باپ دادا کی جاگیر ہے، توحید والوں کے گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، شرک تو آتا نہیں ہے، ان کے لیے نہیں۔ شرک کتنے لوگ جانتے ہیں کہ کتنی خطرناک چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اخفی من دبیب النمل، چیونٹی کی چال سے زیادہ خفیف اور باریک ہے۔ چیونٹی کی چال، بعض روایتوں میں آیا کہ سیاہ پہاڑ پر کالی چیونٹی چلے، اس کالی چیونٹی کے سیاہ پہاڑ پر چلنے کی آہٹ کا احساس نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہماری زندگیوں میں شرک آ جائے گا، ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ توحید کی حفاظت کے لیے جیسے توحید کا جاننا ضروری ہے، ویسے شرک کا جاننا ضروری ہے۔ ہاں، جانیں گے نہیں تو بچیں گے کیسے؟ شوگر کا پیشنٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر بتاتا ہے
کہ یہ چیز خطرناک ہے، نقصان دہ ہے، مضر ہے، باڈی کی صحت کے لیے، بدن کی صحت کے لیے، عافیت کے لیے، ہم وہ نقصان دہ چیزیں جو اس کے لیے خطرناک ہیں بچنے کی پوری جستجو کرتا ہے۔ ایسے ہماری توحید کے لیے کیا کیا چیزیں خطرناک ہیں ہم اس کے بارے میں فکر نہیں ہے ہم کو، آپ کو، نہ ہمارے اپنے تعلق سے، نہ ہماری اپنی نسلوں کے تعلق سے۔ جب اللہ کے نبی نے کہا چونٹی کی چال سے زیادہ خفیف ہے، مجھے ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے میرے بھائیوں کی اس کی شکلوں میں جاؤں میں، بات مجھے دوسرے حوالے سے کرنی ہے، تو اللہ کے نبی کے صحابہ گھبرا گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اتنی خطرناک چیز ہماری زندگیوں میں آ جائے، کریں کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی۔ کتنے موحدین کو فکر ہے اور یاد کیے ہوئے ہیں؟ وہ دعا یاد ہے کہ کوئی بتا دے مولوی سگر سے کیسے بچا جائے گا، چہرہ اسمارٹ کیسے دکھے گا نوجوان کا، کاروبار کیسے چمکے گا، یہ دعائیں تو یاد اس کی فکر ہے۔ لیکن شرک سے بچنے کی دعا کہ خدا نخواستہ جانے انجانے، دانستہ یا غیر دانستہ، شعوری یا غیر شعوری طور پر انسان کی زندگی میں آ ہی جائے جو اتنا خفیف اور باریک اور خطرناک ہے وائرس، ہاں تو اس سے بچنے کے لیے کیا تدبیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس کی تلاش اور اس کی جستجو اور تڑپ اور اس کی فکر نہیں۔ اللہ کے نبی نے جب صحابہ نے پوچھا، وہ گھبراتے تھے شرک سے، تو کہا اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ دعا سکھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے بچنے کی کہ اللہ ہم جان بوجھ کر کے شرک کریں، ہاں اس بات سے ہم تیری پناہ میں رہنا چاہتے ہیں کہ ہم سے شرک نہ ہو جان بوجھ کر کے، واستغفرک لما لا اعلم، اور اگر انجانے میں غیر شعوری غیر دانستہ طور پر شرک کا ارتکاب ہو جائے تو اللہ رب العالمین تو ہمیں معاف کر دینا، مغفرت مانگتے رہتا ہے۔ کتنے مسلمانوں کو یاد ہے یہ دعا؟ کتنی فکر ہے ہمیں توحید سے، ہاں اور توحید کی حفاظت کے حوالے سے، ہاں اور توحید کو بچانے کے حوالے سے اور شرک سے چوکنا رہنے کے حوالے سے۔ میرے بھائی، دعوے سے صرف توحید خالص نہیں ہونے والی، جس کا ثمرہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رکھا ہے کہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کہ اگر بندہ بغیر شرک کے اس دھرتی سے چلا جائے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، توحید کا اقرار کیا، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان اور اپنی توحید میں ظلم کی ملاوٹ نہیں ہونے دی، کہ ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، اور ایسے لوگ ہی اللہ کی بارگاہ میں ہاں راہ ہدایت پر گامزن لوگ ہیں، ہدایت یافتہ لوگ۔ کون لوگ؟ جو ایمان لائے، توحید کا اقرار کیا اور ظلم کی ملاوٹ اپنی توحید میں ہونے نہیں دی۔ صحابہ گھبرا گئے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی کون مسلمان ہے ظلم نہیں ہوتا ہے، کسی کو گالی دے دیتا ہے، برا بھلا کہہ دیتا ہے، جھگڑا کر لیتا ہے، لڑائی کر لیتا ہے، مال غصب کر لیتا ہے، ظالمانہ رویہ اور سلوک اختیار کر جاتا ہے، کسی کے ساتھ ہوتا ہے انسانی فطرت کا خاص۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ کی جماعت، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات نہیں کہی ہے کہ ظلم سے مراد کسی کو مارنا، کسی کو ستانا، کسی کو اذیت دینا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کے ساتھ ظالمانہ رویہ اور سلوک اختیار کرنا نہیں۔ اس ظلم سے مراد وہ ظلم ہے ہاں جس کو مخاطب کرتے ہوئے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے بیٹے تم شرک کے قریب مت جانا، یہ شرک دھرتی کا سب سے بڑا ظلم ہے، اس روئے زمین کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو توحید کا اقرار کریں اور اپنی توحید میں ظلم کی یعنی شرک کی ملاوٹ نہ ہونے دیں، اپنی توحید کو بچا کر کے رکھے، اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کے لیے شانتی ہے، پیس ہے، امن ہے۔ آج دنیا میں جو فساد ہے،
آج دنیا میں جو ڈس بیلنس ہے، آج دنیا میں جو فساد ہے، آج دنیا میں جو بدامنی اور بے چینی اور اضطراب ہے، یہ سارا کا سارا اللہ کی توحید کے تحفظ کے حوالے سے سنجیدہ نہ ہونا اور اللہ کی توحید کے حوالے سے ظالمانہ رویہ اپنانے کی بنیاد۔ کتنے مسلمان ہیں جو اپنی توحید کے حوالے سے خالص اور سنجیدہ ہیں؟ نبیوں کی دعوت میں صرف توحید نہیں تھی، شرک سے بچنے کی بھی دعوت تھی۔ اور میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر انسان، یہ امن ہے، ہدایت ہے، اس دنیا سے صرف اس چیز کے ساتھ مر جائے، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ہم اپنی توحید کے حوالے سے کتنے سنجیدہ ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو جانتے؟ ابھی بقرعید آئے گی، سنت میں بکرا ادا کر لیں گے، ذبح کر لیں گے، بہت پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ امام الموحدین، اللہ کی توحید کی خاطر اور اس دعوت توحید کی خاطر رب جلیل کے بندے خلیل نے محض اللہ کی خاطر بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر کے مقابلہ کیا۔ گھر، وطن، بیوی، بچے، پورا خاندان، قبیلہ، کنبہ، شہر، بستی اور دنیا کی ہر محبوب ترین چیز چھوڑنے اور قربان کرنے کے لیے، حتیٰ کہ اپنے بیٹے کو رب کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ کے اس بندے خلیل کو فکر کتنی تھی، ایک نمونہ دکھاتا ہوں۔ قرآن پڑھتے ہیں، سورہ ابراہیم پڑھتے ہیں، دعا مانگتے تھے نا ابراہیم علیہ السلام، بہت ساری دعائیں ان کی ہمارے آپ کے لیے ہیں۔ ربی جلنی مقیم الصلاۃ، نہیں یاد ہے؟ ہاں، کلی اپنے نماز کی فکر ہے بیٹا، بچن کے نماز ایک فکر ہے، نہیں تو کہاں سے یاد رہے گی؟ مانگے گا کیا مانگتے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ کیا مانگتے تھے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ ہمیں نمازی بنا دے، ہماری ذریت کو نمازی بنا دے۔ وہ ابراہیم جو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اپنی توحید اور اپنی نسلوں کی توحید کے حوالے سے کہ شرک ان کی توحید میں نہ آنے پائے، اس دعا پہ غور کر لینا۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، ابراہیم خلیل اللہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تم مجھے، وہ امام، وہ نبی، وہ رسول، وہ پیغامبر، وہ انسانیت کا اسوہ اور قدوہ، اپنی توحید کے حوالے سے اتنا فکر مند اور حساس ہے، اور صرف اپنی توحید کے حوالے سے نہیں بلکہ اپنی پوری نسل، ذریت اور خاندان کی توحید کے حوالے سے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو شرک سے تو بچا کر کے رکھ۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اسلاف کا قول ذکر کیا کہ بعض اسلاف ابراہیم خلیل اللہ کی یہ دعا پڑھ کر کے رونے لگتے تھے کہ اللہ، وہ ابراہیم جب اپنی توحید کے حوالے سے اتنا سنجیدہ ہے، جو اپنی توحید کے حوالے سے مطمئن نہیں ہے، تو ہمیں اور آپ کو کتنا مطمئن رہنے کی اور اس پر سنجیدہ ہونے کی ضرورت، کتنی فکر کی ضرورت۔ دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے بچا لے، میری ذریت کو، کیوں؟ اگر بغیر شرک کے بندہ اس دنیا سے چلا گیا تو نجات اس کے لیے یقینی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر کے جنت کا دروازہ یقیناً کھولے گا۔ لیکن شرک اگر ہے تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک کے ساتھ اگر اس دھرتی سے گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا نہیں ہے۔ من یشرک باللہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار، جو شرک کے ساتھ مرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا اور جہنم اس کا ابدی اور دائمی ٹھکانہ بن کر کے رہے گا۔ اور کہا اگر شرک سے بچ کر کے چلا گیا تو اللہ کے نبی نے کہا من مات لا یشرک باللہ شیئا، خالص توحید ضروری کیوں ہے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، میرے عزیزوں؟
اس لیے کہ خالص توحید ہی ہماری جنت کا راستہ ہے. شرک سے بچ گئے تو ساری کامیابیاں ہمارے لیے. ڈریں شرک سے، گھبرائیں، یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا جو اس حال میں مرا کہ شرک نہیں کیا جنت میں جائے گا. وَمَن مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، جو اس حال میں مرا کہ ذرہ برابر شرک کرتے مرا دخل النار، جہنمی ہے. یہی پیمانہ ہے اللہ کا. شرک سے بچتا ہوا مرا جنتی، شرک کے ساتھ مرا جہنمی. اور کامیاب کون ہے؟ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جنت کا راستہ جس کے لیے کھول دیا گیا، وہی کامیاب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث قدسی ہے. کہتا اگر بندہ توحید کی حفاظت کے حوالے سے سنجیدہ ہو اور شرک سے بچ کر کے چلا آئے، کتنا گناہ لے کر کے آئے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور شرک کے ساتھ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والا نہیں. یہ اصول ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لا اتیتک بقرابها مغفرہ. کہ اے میرے بندے، کئی اور اس کے آگے کچھ پیغامات ہیں، لیکن آخری ٹکڑا جو محل استشہاد ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندے، ہاں یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، زمین بھر کر کے تو گناہ لائے. کیا؟ زمین بھر کر کے گناہ لائے. اس کا مطلب نہیں کہ ساتھ کسی کی زمین ہی لکھوا کر کے چلے جائیں، ہڑپ کر لیں، کمپنیاں چوری کرتے جائیں، وہ الگ مسئلہ ہے. ہاں کہا کہ زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آئے، اور ثم لقیتنی، تیری ملاقات مجھ سے اس حال میں ہو کہ لا تشرک بی شیئا، تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی زمین کے برابر میں تجھے مغفرت عطا فرما دوں گا. کیا ڈیمانڈ ہے؟ سمجھ میں آیا؟ کیا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا؟ خالی تم اس حال میں آنا کہ شرک تمہارے ارد گرد نہ پھٹکنے پائے. شرک تمہارے ارد گرد نہ پھٹکنے پائے، اس حال میں تم چلے آنا، میں تمہارے سارے گناہوں کو زمین بھر کر کے لائے گا، میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے آپ سے وعدہ لیا ہے نا، ساری روحوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ جسے عہد الست کہا جاتا ہے. الستو بربکم. اللہ نے ساری اس دھرتی کی ایک ایک روح سے وعدہ لیا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا. ایک ڈیمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک ڈیمانڈ ہے. میرے بھائیوں غور کرو اس حدیث پاک سے کہ شرک سے بچنا کتنی بڑی کامیابی ہے اور کتنا بڑا سرمایہ ہے، کتنی بڑی دولت ہے. آپ اندازہ لگاؤ. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا لِأَحْوَلِ اہل النار عذابا، جہنم میں سب سے ہلکے عذاب والے آدمی سے. کس سے؟ سب سے ہلکے عذاب والے سے. یہ اللہ کے بندے، اگر اس جہنم سے، غور کیجئے، اس جہنم سے نکلنے کے لیے تجھے پوری کائنات فدیے کے طور پر دینا پڑے تو دے دے گا؟ کیا پوچھ رہا اللہ تعالیٰ؟ کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ اگر تجھے پوری کائنات اس جہنم کے ہلکے سے عذاب سے آزادی اور نجات کے لیے دینا پڑے تو دے دے گا؟ کہے گا ہاں اللہ رب العالمین میں ساری کائنات اس جہنم کے عذاب سے نجات کے لیے دینے کے لیے تیار. تو اللہ کہے گا، اللہ کیا کہے گا کہ میرے بندے، میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا تھا، صرف ایک چیز مانگی تھی، ہاں کہ تم میرے ساتھ شرک کر کے مت آنا. فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ. ہاں تم نے وہ چیز مانی نہیں، شرک تمہاری زندگی میں آ گیا.
ہاں اب اس سے تمہیں نجات ملنے والی نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف ایک چیز کہا تھا تم سے کہ شرک کر کے مت آنا، ہاں اگر تم شرک کر کے نہیں آؤ گے تو کسی نہ کسی حال میں نجات دے دوں گا۔ آج تم شرک کر کے آئے ہو اور اس جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے پوری کائنات فدیے کے طور پر دینا گوارا کر رہے ہو۔ اگر توحید خالص لے آتے تو اس کی ضرورت نہیں۔ اندازہ لگائیں کہ اوریجنل پیور خالص شرک سے دور اور محفوظ رہنے والی توحید، اس کی ویلو اور قیمت کتنی ہے، ہاں اس کا اندازہ ہمارے اور آپ کے لیے لگانا مشکل ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ کی اس عظیم نعمت توحید کی قدر کرو۔ میرے بزرگوں، اپنی نسلوں کو دنیا میں فقیر و غریب، محتاج و مسکین، لاچاروں یا ہاں مفلس چھوڑ کر کے جائیں چلے گا، لیکن صحیح دین، صحیح اسلام اور اللہ کی خالص توحید کے ساتھ چھوڑ کر کے جائیں، ایمان اور عقیدہ اتنا مضبوط کر کے جائیں کہ خاتمہ ہو تو اللہ کی خالص توحید کے ساتھ۔ سب سے بڑا سرمایہ یہی ہے، سب سے بڑی پونجی اور سب سے بڑی دولت یہی ہے۔ کیوں؟ یہ آخرت کی نجات کی کلید اور کنجی ہے۔ بغیر اگر شرک پر مر گیا، شرک اس کی زندگی میں آ گیا تو اس کے لیے ہلاکت ہے، تباہی۔ ہم غور کریں، ہماری نسلیں یا ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی روح کو اور دین اسلام کے حقیقی مزاج کو سمجھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کی قدر و عظمت کو سمجھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی توحید کے تحفظ اور اس کی حفاظت اور صیانت کے حوالے سے ہم مسلمانوں کو خاص طور پر ہاں توحید کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کو اپنی توحید کے حوالے سے سنجیدہ اور حساس رہنے اور شرک سے ہمیشہ چوکنا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک اور اس کی ساری شکلوں اور اس کی ساری غلیظ شکلوں سے اللہ تعالی ہم کو، ہماری نسلوں کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے عقید و ایمان اور توحید اور دین اور ایمان اور اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین دنیا جہان میں جہاں کہیں مسلمان مجبور مقہور ہیں، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو اس دنیا میں عزت و غلبہ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین اسلام اور اہل اسلام کو امن و شانتی کے ساتھ، سرخروئی اور سربلندی کے ساتھ ہاں رہنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ملک وطن عزیز میں ہاں امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، دین و شریعت پر عمل کی آزادی کے ساتھ، دین و شریعت کی دعوت کی آزادی کے ساتھ، عزت و سربلندی کے ساتھ جینے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے اور تمام اہل ایمان کو بخش دے۔ یا اللہ، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، موت آئے تو توحید اور اسلام پر ہے۔ آمین۔